آپ اسلام سے پہلے کی زندگی میں یہودی عبادت خانوں میں گاتی تھیں، کیا آپ ان کے عقیدے سے واقف ہیں؟ ایک مرتبہ ہمیں کینٹر سے ملے، اس کی آرزو تھی کہ وہ فلسطین جائے اور ایک بیٹ اٹھا کر اربوں کی ٹانگیں توڑتے۔ شکاگو، جہاں ایک فلسطینی بچے کو شہید کر دیا گیا تھا، میرے شوہر ایک فلسطینی ہیں۔ مجھے اپنا فلسطینی لباس اور سکارف پہننا پسند ہے، لیکن میں احتیاط کرتی ہوں جب بھی اکیلی باہر جاؤں۔ یہ لوگ نازی سامراج کی عالمی تکنیک استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ڈیفنس نہیں ہے، یہ قبضہ ہے، یہ ظلم ہے۔ وہ لوگ اسرائیل کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ کی بات کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ میری ایک فرینڈ نے بھی مجھ سے کہا، جب تم مسلمان نہیں تھی تو یقیناً اسرائیل کی حمایت کرتی ہوں گی، تو میں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ السلام علیکم سسٹر نور سادہ، ٹوورڈز ایٹرنیٹی میں ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں اپنے سوالات فلسطین کی خوفناک صورتحال سے شروع کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں، فلسطین میں ہمارے بھائی بہنوں کو شہید کیا اور گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ وہاں بچے مر رہے ہیں، خوراک، سامان، پانی، بجلی غائب ہیں۔ وہ لوگ بالکل بے بس ہیں۔ امریکی میڈیا ان تمام واقعات کی کوریج کس طرح کرتا ہے؟ کیا وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا جانبداری دکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے وعلیکم السلام۔ مغربی میڈیا میں اس کی کوریج کیسی ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، واقعی جانبداری سے۔ وہ فلسطین کی حمایت میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اسے زائنسٹ یا صہیونی سامراج ہی کہوں گی، کیونکہ یہ سب کچھ صہیونی سامراج ہی کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ میں یہودیوں کا نام نہیں لوں گی، کیونکہ ہم ایسے یہودیوں کو بھی جانتے ہیں جو اس صورتحال کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ہاں، صہیونی سامراج کا بڑا مضبوط ایجنڈا ہے۔ اور آج صبح ہی میں نے ایک دلچسپ بات سنی کہ یہ لوگ نازی سامراج کی عالمی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں، جو یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو بار بار دہراتے رہیں تو لوگ اس پر یقین کر لیں گے، اور ان کے پاس ساؤنڈ بائٹس کا بہترین سیٹ ہے۔ انہیں بس یہ ساؤنڈ بائٹ چلانا ہوتا ہے۔ اسرائیل کو اپنے ڈیفنس کا حق ہے اس زمین پر کہ جہاں بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اس میں کسی بات کا بھی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اسے لمبا عرصہ دہراتے رہیں، خصوصاً آج کل کے لوگوں کے سامنے جو سوچنا، سمجھنا، اسٹڈی کرنا اور ریسرچ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور ویسے بھی ہمیں دوسرے لوگوں کی بات سننے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا کیونکہ انہیں مغربی میڈیا میں چپ کروا دیا جاتا ہے، تو پہلی بات یہی کی جاتی ہے، ظاہر ہے اسرائیل کو اپنے ڈیفنس کا حق ہے، لیکن یہ ڈیفنس تو نہیں ہے، یہ ڈیفنس نہیں ہے، یہ قبضہ ہے، یہ ظلم ہے۔ پتہ ہے یہ ہولوکاسٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو پہلے بھی سے بھگت چکے ہیں۔ واقعی سوچیں ذرا۔ لہٰذا ساؤنڈ بائٹس اپنا بے پناہ اثر رکھتے ہیں، اور چاہے ہم یہودیوں اور عیسائیوں اور اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ کتنا ہی کام کر لیں، جب بھی وہ یہ ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں نا، تو ان کے ذہن میں فوراً آئسس 9/11 آتا ہے، اور وہ موجودہ صورتحال کا موازنہ ان سے کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اس حوالے سے بہت چالاک ہیں۔ پورا ہی مغربی میڈیا ایک طے شدہ ایجنڈے پر کام کرتا ہے۔ بدقسمتی سے صحافت اب ماضی کی طرح نہیں رہی، یہ خاص منصوبے پر چلتی ہے، اور اگر آپ مختلف رپورٹرز کو سنیں تو سب بار بار ایک ہی جیسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا میں دوسرے لوگوں کی آوازیں بھی اب سنی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ اسرائیل کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ کی بات کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنل نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ گوروں اور یورپیوں کی بالادستی کا ہی آئیڈیا ہے جو فساد مچاتا ہے، اور دنیا بھر کے باقی لوگوں کو 100% انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ہاں، سوشل میڈیا کی بدولت اور یہ سوشل میڈیا کی خوبی ہے کہ کم از کم اب ہم دوسرے لوگوں کی آوازیں سن سکتے ہیں، اور ہمیں جتنا ہو سکے انہیں پھیلانا بھی چاہیے۔ کیا لوگ یہ سارا مواد دوسروں سے لے رہے ہیں یا وہ خود صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہیں؟ میں کہوں گی کہ وہ بنیادی طور پر دوسروں سے لے رہے ہیں۔ ایک خاص بات جس نے مجھے بہت افسردہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم کئی سالوں سے ابراہیم کی بیٹیاں نامی ایک گروپ میں شامل ہیں۔ یہ یہودی، عیسائی اور مسلمان بہنوں کی ایک شاندار کمیونٹی ہے۔ ہمارے درمیان محبت کا تعلق ہے، ہم مہینے میں ایک بار ملتے ہیں اور ایک موضوع چن کر اس پر تینوں مذاہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے متعلق جان کرنا ہمیشہ حیرت زدہ رہتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے متعلق زیادہ جانتی ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اچانک سے 7 اکتوبر آیا، اور وہ سب اسرائیل کی حمایت کرنے لگ گئیں کہ ہمیں مدد اور سپورٹ کرنی چاہیے، اور میں اتنی افسردہ اور تنہا رہ گئی کہ تم یہ بات ثابت یا رد کرنے کے لیے ہمیں 1 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور فوراً ہی ان کی باتوں پر یقین کر لیتی ہو، اور تم ہمیں جانتی ہو، ہم پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت مایوس کن بات ہے، اور آج ہی رات ہماری میٹنگ ہے، مگر میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گی کیونکہ مجھے بہت غصہ ہے، لیکن کچھ مسلمان بہنیں کہہ رہی ہیں کہ پلیز آپ کو آنا ہوگا، چونکہ میرے شوہر ایک فلسطینی ہے، لہٰذا میں اس رشتے سے فلسطینی ہوں، اور میری ساس
بس اللہ ان پر رحم کرے اکثر کہا کرتی تھی یہ پیدائشی فلسطینی ہے، ہم سب فلسطینی ہیں، میں ان کے مقصد میں ان کے ساتھ ہوں۔ میری ایک فرینڈ نے بھی مجھ سے کہا او جب تم مسلمان نہیں تھیں تو یقیناً اسرائیل کی حمایت کرتی ہوں گی، تو میں نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں، مسلمان ہونے سے پہلے بھی میں نے صہیونی ایجنڈے کی حمایت نہیں کی، میں اسے ظلم اور ناانصافی ہی سمجھتی تھی، اور اس سامراج کے لیے امریکی حمایت کو میں کبھی نہیں سمجھ سکی۔ کیا 7 اکتوبر کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں نفرت انگیز باتیں یا کمنٹس مل رہے ہیں؟ میں نے اپنی کسی فرینڈ سے ایسا کچھ سنا نہیں ہے، تاہم شکاگو میں خوفناک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک فلسطینی بچے کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور ابھی تک کوئی شدید رد عمل بھی نہیں آیا الحمدللہ اب تک، لیکن ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ویسے مجھے اپنا فلسطینی لباس اور اسکارف پہننا پسند ہے، لیکن میں احتیاط کرتی ہوں کہ جب اکیلی باہر جاؤں تو یہ نہ پہنوں، ہاں جب میں فنکشن یا فرینڈس کی طرف جاؤں تو انہیں پہنتی ہوں، لیکن میں فلسطینی لباس پہن کر خود کو نمایاں کر کے باہر نہیں جاتی۔ مغرب میں بہت سے لوگ اور امریکہ اور دنیا بھر کے سیلیبریٹیز اسرائیل کی حمایت میں پیغامات پوسٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے سیلف ڈیفenس ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ معاملہ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر ایمانداری سے کہوں تو نہیں، ہر ایک کو اپنے ڈیفنس کا حق ہے، فلسطینیوں کو بھی ہے، لیکن صہیونی ایجنڈے کی صورت میں یہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور ایسا ان کے اس ملک میں داخل ہونے کے بعد سے ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سے قصے ہیں کہ تاریخی طور پر مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جنہوں نے یہودیوں کی اس وقت حمایت کی اور انہیں پناہ دی جب ہر جگہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ ہمارے کوئی منصوبے نہیں تھے، ہم نے ہولوکاسٹ نہیں کیا، ہم نے یہودیوں کو بچایا، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور اس وقت کے سلطان عثمانی سلطان کا ایک خط ابھی تک موجود ہے جس نے اسلامی اسپین عیسائیوں کے قبضے میں جانے اور اسپین کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں کو بلایا تھا۔ انہوں نے مظلوم یہودیوں کو عثمانی مملکت میں داخل کیا اور وہ مراکش اور آس پاس کی مسلمان کمیونٹیز میں بھی گئے، ان کا تو گرم جوشی سے استقبال ہوا اور پناہ بھی دی گئی۔ ترکوں نے فرینچ یہودیوں کو قبضے کے دوران فرانس سے نکلنے میں بھی مدد کی، اور پھر سریوو میں اس موضوع پر ایک کتاب بھی ہے جس میں لوگوں کی جانب سے یہودیوں کو بچانے کے مزید قصے ہیں، مگر انہیں مسلمانوں نے ہمیشہ ویلکم کیا۔ انہوں نے مسلمان ملکوں میں ترقی کی، اسپین میں ترقی کی، وہ عثمانی مملکت میں بھی آگے بڑھے، انہیں ہمیشہ ہی اپنی مرضی سے رہنے اور عبادت کرنے کی آزادی دی گئی۔ لہٰذا یہ بات بالکل ہی نامعقول ہے کہ صہیونی ایجنڈا خصوصاً مسلمانوں کی ہی خلاف کام کر رہے، جبکہ صرف مسلمانوں نے ہی تو یہودیوں کو پناہ دی تھی۔ حقیقی قصے یہی ہیں کہ فلسطینیوں نے ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے مظلوموں کو اپنے گھروں میں پناہ دی۔ میرے کمرے میں رہ لو، میں تمہیں لباس دوں گا، کھانا دوں گا، اور کچھ ہی عرصے بعد انہی یہودیوں نے انہیں گھر سے نکال کر خود گھر پر قبضہ کر لیا۔ میں ایسے گھرانوں کو بالکل جانتی ہوں، یہ کوئی بنی بنائی کہانیاں نہیں ہیں اور آپ اکثر انہیں سنتے بھی ہیں۔ انہیں اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا، بلکہ ایک دفعہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فلسطین میں نئے آنے والے یہودی رہائشیوں نے ایک بڑا تفصیلی ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس ملک میں کیسے داخل ہوئے، وہ کہاں رہے، کس کے ساتھ رہے، اور انہوں نے یہاں رہنے والے فلسطینیوں کو غیر ملکیوں کا نام دیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ان سے بہت ہی طنزیہ انداز میں بات کرتے تھے، جبکہ یہی لوگ در حقیقت ان کا خیال رکھ رہے تھے، انہیں کھلا رہے تھے، پال رہے تھے، انہیں رہائش اور لباس دے رہے تھے، جبکہ دن گزرنے کے بعد وہ اپنے جرنلز میں لکھتے کہ یہ غیر ملکی فلاں فلاں قسم کے ہیں اور ہم جلد ہی انہیں نکال باہر کریں گے۔ اور میں نے یہ ایک تاریخ دان سے سنا تھا، یہودی تاریخ دان سے۔ تو اس لحاظ سے یہ خوفناک مظالم کرتے ہوئے صہیونی کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں؟ واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، لیکن صہیونی مذہبی نہیں تھے، یہ ایک سیاسی ایجنڈا تھا، یہ مذہبی ایجنڈا نہیں تھا۔ جیسے ہم صلیبی جنگوں وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مذہبی لوگوں کو استعمال کر رہے تھے۔ پاپس کو ملکوں کی ہوس تھی اور وہ یہ بھی چاہتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان غریب عیسائیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور کافر عربوں سے لڑو۔ لہٰذا صہیونی خاص طور پر روایتی مذہبی چال چل رہے ہیں۔ آباد ہونے والے بہت سے یہودی روایتی مذہبی ہیں اور وہ انہیں بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لیے جنگ لڑو، آباد کاریاں بڑھاؤ اور اپنے پڑوسی چند فلسطینی کسانوں کو ستاؤ اور تنگ کرو۔ تو مجھے نہیں معلوم، لوگ تو کہہ دیتے ہیں یہ ایک مقدس جنگ ہے، یہودی اور عرب ہمیشہ سے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، جو کہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ فلسطین میں ہزاروں سال امن سے رہے ہیں۔ آپ کو بس اس میڈیا مشین، مغربی میڈیا مشین سے دور رہنا ہوگا اور سوشل میڈیا کی طرف آنا ہوگا۔ ہم خصوصاً امریکہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جانتا ہو جو اس کا پڑوسی، ساتھی، ملازم ہو، کمیونٹی میں رہتا ہو، تو اس کے بارے میں اس کا خیال عام مسلمانوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے بطور مسلمان ہمیں نرمی سے مگر بھرپور انداز میں اس بارے میں، فلسطین کے بارے میں، وہاں کی صورتحال کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ انہیں دوسرے فریق کی بات بھی سننی ہوگی۔ اچھا، آپ اسلام سے پہلے کی زندگی میں یہودی عبادت خانوں میں گاتی تھیں، کیا آپ ان کے عقیدے سے واقف ہیں؟ ہاں،
ہاں کئی مرتبہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ غیر ملکی زبانوں میں سمجھ کر گا رہی ہوتی ہیں؟ ہاں ظاہر ہے، سمجھے بغیر تو آپ الفاظ میں جذبات شامل نہیں کر سکتے نا۔ کسی بھی دوسری عبادت کی طرح وہ بھی خدا کی عبادت کرتے تھے اور کبھی کبھی تورات سے اپنے ماضی کی اور اپنے کارناموں وغیرہ کی داستانیں سناتے تھے۔ لیکن میں یہاں دو چیزوں پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب ان کی مقدس دنوں کی عبادات ختم ہوتی تو آخر میں وہ یہ کہتے کہ اگلا سال یروشلم میں۔ تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کب سے ایسا کہہ رہے ہیں، کیا ابھی شروع کیا ہے اسرائیل بننے کے بعد سے یا پہلے سے؟ لہٰذا میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے 1500 صدی عیسوی سے یہ کہنا شروع کیا ہے، اور ان کے مطابق، در حقیقت تاریخ دانوں کے مطابق، یہ ایک تصوراتی بات تھی، یہ ایک تصوراتی جگہ کے لیے تڑپ تھی جہاں وہ ہزاروں سال پہلے رہا کرتے تھے۔ لیکن ہاں، روایتی مذہبی یہودی جو صہیونی سامراج کی حمایت نہیں کرتے نا، وہ آپ کو وہی بتائیں گے جو ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کر کے اور اپنے منمانے دین پر عمل کر کے اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے آزادی دلوائی تو انہیں واپس آنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ کئی سالوں تک صحرا میں، غالباً اردن میں بھٹکتے رہے۔ لہٰذا اس وقت کے لوگوں کو فلسطین میں کبھی داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور وہ نہیں ہو سکے کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کا حق کھو دیا نا۔ لہٰذا زیادہ روایتی مذہبی یہودی یہی کہیں گے کہ ہمیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے اور ہمیں یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے کچھ مسلم کنونشنز میں بھی آتے ہیں اور فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی فلسطینی اسکارف پہنتی ہیں اور وہ یہ یقین دلاتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور اسرائیل میں اب اس مقصد کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خوفناک ہے، ظلم ہے، بالکل غلط اور مذہب کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک کینٹر سے ملے، ان کا کینٹر مذہبی ہوتا ہے، وہ میوزک کا سربراہ ہوتا ہے۔ ہم ان کے مقدس دنوں میں کافی میوزک سنتے تھے، بہت زیادہ میوزک۔ ایک دفعہ ہم ناشتے کے لیے گئے تو اس نے سور کا گوشت آرڈر کیا اور ہم وہاں بیٹھ کے وہ ہمیں کہانیاں سنانے لگا کہ اس کی آرزو ہے کہ وہ فلسطین جائے اور ایک بیٹ اٹھا کر نا عربوں کی ٹانگیں توڑ دے۔ یہ ایک مذہبی لیڈر تھا اور یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ بطور مسلمان مجھے فلسطین میں ظلم و ستم روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی انفرادی حیثیت میں ہمارا کیا کردار اور ذمہ داری ہے؟ تو ہم اس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، ہم اپنا دفاع کرنے والے مسلمانوں کی حمایت کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں بطور مسلمان ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانے والا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی فیملیز، اپنے پڑوسیوں اور عام لوگوں کے سامنے اسلام کا نمائندہ بننا ہوگا، ہمیں اپنے دین کا واضح نمائندہ بننا ہوگا، ہمیں لفظی نہیں عملی مسلمان بننا ہوگا۔ یعنی صرف نماز اور روزہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پڑوسی ہمارا نماز روزہ نہیں بلکہ ہمارا رویہ اور طرز عمل دیکھتے ہیں۔ وہ تو ہمارے کاروباری معاملات ہی دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ دیکھتے ہیں، وہ ہماری سخاوت، ہمارا احساس اور ہماری ہمدردی اور رحم دلی دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اسرائیلی جہنم میں بسنے والے ان بہادر اور قابل تعریف غازہ والوں کو ہر ممکن سپورٹ دینی چاہیے۔ اگر وہ اتنی اذیتیں سہ رہے ہیں نا تو ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، بے انتہا مضبوط۔ تو ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آرام دہ گرم گھروں میں رہ رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہمارے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جو کم سے کم یہ ہے کہ اپنی آواز اٹھائی جائے۔ یہ ان 3 کاموں میں سے ایک ہے جو ہمیں لازماً کرنا چاہیے، یا تو آپ اسے اپنے ہاتھ سے روکیں، یا اپنی آواز سے، یا کم از کم اپنے دل میں برا جانیں۔ لیکن میرے خیال میں اب دل میں برا جانے کا وقت تو نکل چکا ہے، ہمیں اب کچھ کرنا ہوگا، یا کم از کم اپنی آواز تو اٹھانی ہوگی۔ میرے شوہر کا خاندان فلسطینی ہے، اور اردن میں میری بہت ساری فرینڈز بھی فلسطینی ہیں، میری عرب فرینڈز فلسطینی ہیں۔ ہم سب کی شادیاں فلسطینی مردوں سے دوسرے ملکوں میں ہوئیں، اور ہم سب کے شوہر فلسطینی ہیں، لہٰذا ہماری بہت سی چیزیں مشترکہ ہیں۔ اور میں آپ کو وہ خوفناک کہانیاں بھی سنا سکتی ہوں، جب ہم فلسطین جاتی ہیں تو ایئرپورٹ پر، سڑکوں پر اسرائیلی ہمارے ساتھ بھی کیسی بدسلوکی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آسان نہیں ہے مگر ہم جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں فلسطین کے اچھے دن دکھائے۔ انشاءاللہ یا رب، ہماری زندگی میں انشاءاللہ ہم بھی وہ دن دیکھیں، مگر پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ ہوگا یا نہیں، لیکن انشاءاللہ